السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین ربنا زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم انا نسألک العافیۃ والمعافی فی الدنیا والآخرہ۔ پیارے اہل القرآن، آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 38 سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو اس وقت وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، تو جب بھی اس قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو اس کا مذاق اڑاتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تمہارا ایک دن ایسے ہی مذاق اڑائیں گے۔ وہ مذاق یہ کیا کرتے تھے کہ جہاز جتنی بڑی کشتی جو تم بنا رہے ہو اسے کیا خشکی پر چلاؤ گے؟ یہاں نہ تو نزدیک کوئی دریا ہے جس میں چلا سکو، اور بارشوں کو ہم ترس گئے ہیں، خشک سالی بھی ہے اور کوئی دریا بھی نہیں ہے۔ اور وہ نوح علیہ السلام کو دیوانہ سمجھ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے قوم کو خبردار کیا تھا کہ تم پر سیلاب کا عذاب آنے والا ہے، اور وہ اپنی قوم پر اس بات سے حیران تھے کہ عن قریب ان لوگوں کو تباہی ہونے والی ہے اور انہیں اپنی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ الٹا نوح علیہ السلام کو ہی وہ دیوانہ سمجھ رہے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ جتنا تم مذاق اڑانا چاہتے ہو اڑا لو، جلد ہی ایسا وقت آنے والا ہے جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن یَأْتِیہِ عَذَابٌ یُخْزِیہِ وَیَحِلُّ عَلَیْہِ عَذَابٌ مُقِیمٌ، اور پھر اللہ کہتا ہے تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے، اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔ دائمی کا مطلب ہمیشہ رہنے والا۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، پھر اللہ کہتا ہے کہ یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا حکم آ پہنچا، وفارت تنور، کہ ایک تنور جو ہے وہ ابلنے لگا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر طوفان نوح کا آغاز جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ طوفان نوح کا آغاز تنور سے چشمہ پھوٹنے سے ہوا۔ ایک قول کے مطابق تنور سے مراد وہی معروف تنور ہے جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، اور ایک قول کے مطابق تنور سے مراد سطح زمین ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ارد گرد کی زمین سے بھی کئی چشمے پھوٹے اور اوپر سے لگاتار بارش شروع ہو گئی آسمان سے۔ ٹھیک ہے، پہلا چشمہ پھوٹنے پر نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ۔ ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کرا لو، بجز ان اشخاص کے جن کے متعلق پہلے بتا دیا گیا ہے کہ وہ ہلاک ہوں گے، اور جو ایمان نہیں لائے۔ ٹھیک ہے، جو ایمان لائے ہیں انہیں بھی اپنے ساتھ اس کشتی میں سوار کر لو، اور وہ تھوڑے ہی لوگ تھے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، وہ تھوڑے ہی لوگ تھے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ اب اس میں جو ہمیں ملتی ہے تحقیق ہم کرتے ہیں جب، تو تقریباً 80 کے قریب لوگ جو تھے، اس سے زیادہ لوگ نہیں تھے، تقریباً 80 لوگ جو تھے وہ نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اپنے گھر والوں میں سے جتنے بھی مومن لوگ تھے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو سوار کر لیں۔ ٹھیک ہے، ان میں حام، سام اور یافز اور ان کے اہل و عیال تھے۔ یہ تینوں بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے، اور انہی سے آگے نوح انسانی کی نسل چلی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کی بیوی وائلہ جو کافر تھی، وہ اور اس کا بیٹا کنعان یا یام، یعنی اس کے دونوں نام ملتے ہیں ایک بیٹے کے، یام یا کنعان۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ طوفان کی نظر ہوئے تھے اور وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ جب اس طرح سے پانی بہنے لگا تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے
وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ، نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اللہ کے نام سے سوار ہو جاؤ، اور اس کا چلنا مجرہا و مرساہا، اس کا چلنا اور اس کا رکنا اللہ ہی کے نام سے ہے، ٹھیک ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، تجویدی لحاظ سے یاد رکھیں، لفظ مجرہا جو ہے نا، اس میں را کے نیچے جو کھڑی زیر ہے اس کو مجہول پڑھیں گے۔ پورے قرآن میں صرف ایک یہی لفظ ہے جس کو تجویدی لحاظ سے اس کی زیر کو، کھڑی زیر کو مجہول پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مجرہا و مرسیہا۔ آگے چلتے ہیں، آگے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَفِيهَا تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، وہ کشتی ان لوگوں کو لے کر چلنے ہی جا رہی تھی جبکہ ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ اسی حال میں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ ایک کنارے پہ کھڑا تھا۔ تو انہوں نے کیسے پکارا کہ بیٹا کہ ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ نہ دے۔ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، اس نے کہا میں ابھی پہاڑ کی طرف جا کر پناہ لیتا ہوں اور جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا، ٹھیک ہے۔ طوفان نوح کی کیفیت یہ تھی کہ مسلسل 6 ماہ تک جو زمین ہے اس سے چشمے ابلتے رہے ہیں اور آسمان سے مسلسل بارش ہوتی رہی ہے، حتیٰ کہ ٹیلے پہاڑ سب کچھ اس میں ڈوب گیا تھا، ٹھیک ہے، اور کشتی پانی کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھ رہی تھی جسے اللہ چلاتا جا رہا تھا اور وہ چلتی جا رہی تھی۔ جب پانی اوپر اٹھ رہا تھا اور پانی کی سطح خاصی بلند ہو رہی تھی اور پانی کی لہریں پہاڑ کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں، اس دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ نوح علیہ السلام کا جو کافر بیٹا ہے یام یا کنان، جسے کشتی میں سوار نہیں کیا گیا تھا، ایک پہاڑی کے کنارے لگ کر کھڑا طوفان کی ہولناکیاں دیکھ رہا تھا۔ نوح علیہ السلام کی اس پر نظر پڑی تو باپ کی شفقت نے جوش مارا اور کہنے لگے کہ بیٹے ایمان لے آؤ اور ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نے کیا جواب دیا آگے سے؟ قال سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، کہ بھی میں ابھی پہاڑ کی طرف پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے بچا لے گا۔ اور نوح علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ آج اللہ کے حساب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ خود رحم کر دے۔ اتنے میں ان دونوں کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی اور جس میں وہ ڈوب گیا، ٹھیک ہے۔ اب بیٹا ضدی تھا، ایمان بھی نہیں لایا اور طوفان میں غرق ہو گیا۔ طوفان کا خاتمہ جو ہے نا وہ اس طرح سے ہوا کہ 6 ماہ تک جب مسلسل پانی زمین اور آسمان اگلتے رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے زمین کو کہ اب جو ہے نا اللہ نے کہا ہے کہ زمین اپنا پانی نکل جا، اور پھر آسمان کو اللہ نے کہا ہے کہ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، کہ آہستہ آہستہ آسمان مزید پانی یعنی برسانے سے رک جا، وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور آہستہ آہستہ پانی خشک ہو گیا اور فیصلہ ہو چکا تھا، جو کچھ کیا ظالموں نے ان کے لیے، یعنی اللہ کا حکم جو ہے وہ پورا ہو گیا، اور کشتی جو تھی وہ جو تھی پہاڑ پر ٹک گئی، اور کہا گیا، اللہ نے کہا وَقِيلَ بُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ ظالم اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ اب اس میں سیلاب دنیا کے کتنے حصے پہ آیا؟ مورخین کہتے ہیں تقریباً ساری ہی زمین پر آیا جو تاریخ لکھنے والے ہیں، لیکن قرآن اس سلسلے میں خاموش ہے، ٹھیک ہے۔ اور مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ طوفان اس حصے میں آیا کہ جہاں پر ظالموں کی کثرت تھی اور ظالموں پر ہی عذاب اللہ کا آیا، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام جو ہیں ان کے آدم ثانی ہونے کا نظریہ کیا درست ہے؟ اس حوالے سے ہمیں قرآن سے دلائل ملتے ہیں کہ اس طوفان کے بعد صرف نوح یعنی نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، 3 بیٹے حام، سام اور یافث، انہی سے ساری نسل جو ہے وہ اس انسانوں کی پھیلی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن میں وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ، کہ اور ہم نے دنیا میں نوح کی اولاد جو ہے اسی کو باقی رکھا، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں 2 آیات ایسی بھی ہیں
جن سے پتہ چلتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد نسل انسانی ان تمام لوگوں کی اولاد سے ہے جو اس کشتی میں سوار تھے۔ مثلاً ذریات من حملنا مع نوح، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا۔ دوسری آیت من ذریات آدم ممن حملنا مع نوح، آدم کی اولاد سے اور ان کی اولاد کی لوگوں کی اولاد سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کر لیا۔ دوسری آیت سے ضمناً یہ معلوم ہوتا ہے کہ طوفان نوح پوری دنیا پر نہیں آیا، باقی واللہ عالم بالصواب، اللہ بہترین جاننے والا ہے، اور ہم اس سلسلے میں کوئی بھی رائے مزید نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ جس بارے میں شریعت خاموش ہے ہمیں بھی خاموشی کا حکم ہے۔ زیادہ قرین قیاس بات یہی ہے کہ اس طوفان کے بعد نسل انسانی جو ہے ان تمام لوگوں سے چلی جو کشتی میں سوار تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، پھر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اس نے کہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا اور تیرا وعدہ بھی سچا ہے اور تو ہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر اس آخری آیت جو آج کے سبق کی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام جو تھے جب دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنے بیٹے کو کہ غرق ہو گیا ہے غمگین ہو گئے اور اللہ سے اس انداز میں التجا کی کہ یا اللہ تیرا وعدہ سچا ہے اور تو نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال کو تو بچا لے گا اور تیرا فیصلہ بھی تمام حاکموں سے بہتر ہے اور اتنا بہتر ہے کہ جس کے خلاف کوئی اپیل بھی نہیں کی جا سکتی، اور یہ غرق ہونے والا بیٹا بھی تو میرے اہل میں سے تھا، پھر اسے غرق کرنے کی حکمت کیا تھی؟ یہ انہوں نے اس آیت نمبر 45 میں سوال کیا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے اور کیا حکمت تھی نوح علیہ السلام کے اس کافر بیٹے کو غرق کرنے کی، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ آپ سے معذرت یہ بھی چاہتی ہوں کہ گلے کی خرابی کی وجہ سے آواز کچھ کلیئر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے دین کے راستے دین سیکھنے کے آسان فرمائے اور مجھے اور آپ کو اپنے مقربین میں شامل فرمائے اور ہمارے پیاروں کو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی اور میری تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔